اہل تشیع مذہب سے علامہ آصف رضا محمود غزنوی پر الزام لگاتے ہیں اور محمد بن قاسم پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ جاہل بندہ ہے، یہ قرآن دے کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے قرآن میں تحریف بھی کیا ہوا ہے، قرآن پر بھی جھوٹ بولا ہے، صحابہ کرام پر بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے میں اس کا ویڈیو لگاتا ہوں، بعد میں انجینئر مرزا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ علامہ آصف رضا کیا کہتے ہیں۔ اور آج جتنے ظالم تھے انہیں ہیرو بنا دیا گیا۔ فلاں آیا تھا محمود غزنوی سومناتھ کا بت توڑنے، اس لیے کہ اس میں سونا تھا۔ سونے کے لالچ میں آیا تھا۔ جتنے ظالم جنہوں نے سر کاٹے تم نے ہیرو بنا دیے۔ ایک عورت نے ظلم کی وجہ سے چیخ ماری، محمد بن قاسم آ گیا، سیدوں کا پیچھا کرتا آیا تھا۔ سب سے بڑے نبی کے محدث نوفا بن عطیف کو اس نے قتل کیا۔ لیکن اب یہ باتیں کریں تو کس کے آگے کریں؟ مسلمانوں نے تاریخ بچوں کے ذہن میں ایسے نقش کر دی ہے، کوئی حقیقت سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سارے ظالم بادشاہ انہوں نے اسلام کے ہیرو بنائے، جنہوں نے کھوپڑیوں کے بنا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز، عیسائی، یہودی تمہارا مولوی نہیں سنتا، تمہاری ہسٹری پڑھتا ہے۔ وہ کہتا دہشت گرد مندہ، سر کاٹے ہیں انہوں نے، اور مولویوں نے اقبال کو بھی کافر کہہ دیا، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کا حقیقی چہرہ دکھا دیا۔ انگریز نے اس سے محبت کی، انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے، یہ میں نوجوانوں کے لیے جملہ کیا، مسلمانوں نے اپنی ہسٹری اپنے پاس 40 سال سے پچھلی محفوظ نہیں رکھی، کیونکہ 40 سال سے پیچھے والی ہسٹری میں صرف 3 ہی کردار نظر آ رہے ہیں، ایک ابو طالب، ایک خدیجہ، ایک علی۔ مؤرخ کو یہ تینوں نام بارے میں نہیں تھے۔ اس نے یہ نکالو، بادشاہ نے جب کہا نا نکالو تو مورخین نے کہا نکال کے کسے لکھے؟ اس وقت تو کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں، نام کس کے لکھے؟ اب یہاں میں چند نام فرضی تراشے گئے، یہ لکھ دو۔ کیا لکھا ہے تاریخ میں؟ مورخ نے بادشاہ نے کہا اس میں لکھا ہے ابو طالب نے پالا۔ نا 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 نا، ابو طالب کا نام نہیں آنا چاہیے تاریخ، یہ نام ختم کرنا۔ یہاں کیا لکھے؟ کسی کا بھی لکھ دو۔ انہوں نے کہا حلیمہ نے پالا۔ اب ہم نے تاریخ کو نفی اس لیے نہیں کر سکتے، کتابوں میں لکھی گئی۔ اب ہمارے سامنے بندے کتاب رکھ دیں گے، دیکھ لیجیے اس میں لکھا، اب اس کی رد ہم نے دلیل سے کر دی۔ یہ کام آپ کا نہیں، یہ آپ سے ہم اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں۔ آپ کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اب آئیے ہم دلیل پوچھتے ہیں۔ مولوی صاحب بی بی حلیمہ نے پالا جی، بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ چلا نا پھر اس طرح تو اس طرح ہی صحیح۔ کس کیا مذہب تھا؟ مسلمان تھی۔ کس کی؟ نبی تو 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا۔ یہ کس کی مسلمان؟ نہیں نہیں، وہ مسلمان نہیں تھی، وہ غیر مسلم تھی۔ پھر میں قرآن کی آیت تیرے گلے کا پھندا بنا دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا وحرمنا علیہ المناصع، ہم نے حرام کر دیا تھا گائیوں کا دودھ۔ موسیٰ پہ غیرت کر، موسیٰ جوکر ہے یہ سردار۔ کہاں سے آئی؟ کیا مذہب تھا؟ دودھ پلانے کے بعد کہاں گئی؟ قبر کہاں ہے؟ خاندان کدھر؟ نسل کہاں ہے؟ جس درخت کو نبی نے چلنے کا حکم دیا وہ آج تک مدینے میں ہے۔ جن پتھروں نے گواہی دی وہ آج بھی انگلیوں میں ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز کسی کے پاس ہو کہ وہ نبی کو دودھ پلائے، مسلمانوں کو قبر بھی نہ پتا، کہہ رہی ہے تو مسلمانوں کا مقدر ہے، قبر تو کئی اور بھی گم شدہ ہے۔ چلے ہمیں اس پر بحث نہیں، ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے اس طرح کیا؟ کیوں آپ نے مکھی پہ مکھی ماری؟ کیوں آپ مورخ کے پیچھے چل پڑے؟ آپ کو اللہ نے عقل نہیں دیا، شعور نہیں دیا؟ میرے جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، کیوں آپ نے وہی چاہلانہ تاریخ کو اپنے بچوں کو سلیبس میں پڑھایا؟ اس وقت تو مورخ کی مجبوری تھی، وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تھا، وہ تاریخ ایسے نہ لکھتا، بادشاہ سرتم سے جدا کر دیتا۔ اس نے آل محمد کی دشمنی پہ ہسٹری لکھ کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ ہے حقیقت جب مسلمان لشکر پہ لشکر لے کے خطے فتح کر رہے تھے، ان کی یہ تاریخیں کتب خانوں میں پڑھی کی پڑھی گئی۔ یہ جس بدبخت کا آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی، یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے، نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے
میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ اس کی جہالت کا لیول ہے. اور اس سے بڑی بات، یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی اس محرم 1442 ہجری میں شروع ہوا، اگست 2020 کے اندر. 8 سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے، جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف FIR کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا. صراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں، اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے. ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز جمعہ کی طرف دوڑو. معصوم کا حکم ہے جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نام. اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو. خرید و فروخت بند کرو. خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے ہو اٹھ کے آ جاؤ، نہیں. بدل البیع، بیعت ترک کر دو. جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو. فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے معصوم کی اطاعت میں. ترجمے ہی مولویوں نے تبدیل کر دیے، معنی ہی قرآن کے تبدیل کر دیے. اور وقتاً فوقتاً جو اہل تشیع کے ذمہ دار علماء ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گرفت کی. اسی طریقے سے سید حیدر نقوی بھائی جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں. یہ آپ سورہ جمعہ میں سنیں گے، اہل بیت اطہار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی. آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز پڑھ لی جائے، ادا ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور اللہ کو وہاں بھی، اپنی دنیا میں بھی، دفتروں میں بھی، کاروباروں میں، نوکریوں میں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ. ان کا ترجمہ کتنا واضح ہے. ایک مسخرہ آتا ہے منبر پر، مجھے معاف کیجیے اگر میں سخت لفظ بول رہا ہوں، مکتب امام حسین پر مکتب اہل بیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو اس سے کہے، اور دشمنوں کے ہاتھ میں دے کہ وہ یہ کلپس دکھا کر اور مذاق بنائیں اور بہتان تراشی کریں شیعہ قوم پر اور ان پر کفر و شرک کے الزام لگائے جائیں، جبکہ مجرم یہ مسخرے ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں، اور وہ مجرم ہے کہ جو ان کو بلا کر اسٹیج دیتے ہیں اور قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. سوال تو بہت دور کی بات ہے، مجرموں کے طور پر پکڑے جائیں گے جنہوں نے مکتب اہل بیت میں انحرافات پھیلانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے. سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی. اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا. یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، کہا جا کے ذبح کروں، اور واپس مڑا. ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے آ رہی تھی. تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا. تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی. رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا. تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا. اور غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا. محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے 416 ہجری میں. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی. ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو، مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا. تو انہیں ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی. وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت، جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا. اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس. وہ لکڑی سلامت ہے. تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا تھا. اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا.
تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہوں نے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 براعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا، شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی ہو گئی تھی، تب تک ٹی بی سے مرا تھا، اور خبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا۔ ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ۔ تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ، محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر دی۔ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں، کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی۔ تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو، اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ، اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا، تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں، تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگ، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا، میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں، کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام۔ آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چاہیے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں۔